بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ یا ٹرم مراقبہ سے میں 8ویں 9ویں جماعت میں متعارف ہو گیا ہوا تھا، ہپناٹزم ٹیلیپیتھی سیکھنے کے چکر کی وجہ سے مختلف طرح کی مینٹل ایکسرسائزز کرتا تھا، اور اس میں شمع بینی بھی تھی، آئینہ بینی بھی تھی۔ بہرحال لب لبا مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو مراقبہ ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب کسی ایک خاص چیز پہ کنسنٹریٹ کریں، بے شک وہ یہی کنسنٹریشن ہو کہ آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے، تو آپ کا ذہن آہستہ آہستہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل ایک وائڈ سی کنڈیشن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو پھر ایج بڑی، مختلف چیزیں پڑھنا شروع کیں یا کالج یونیورسٹی کے دور میں جا کے، تو پتہ چلا کہ یہ جو مراقبے ہیں یہ صرف کوئی ٹیلی پیتھی ہپناٹزم سیکھنے کے عمل کی وجہ سے نہیں کیے جاتے، بلکہ تقریباً تمام مذاہب کے اندر یہ موجود ہیں۔ ہندوز بھی جو ان سے ہیں وہ بھی مراقبے کرتے ہیں، جو ان سے کرسچنز ہیں ان کے اندر بھی میڈیٹیشن کا کنسیپٹ ہے، مسلمانوں کے اندر بھی میڈیٹیشن کا کنسیپٹ ہے، جیوز کے اندر بھی ہے۔ تو تقریباً جتنے بھی مشہور ریلیجنز ہیں ان کے اندر میڈیٹیشن کا ایک کنسیپٹ موجود ہے۔ اچھا، جب میں نے ان کے متعلق پڑھنا شروع کیا، ان ریلیجس میڈیٹیشن کے متعلق، تو اس زمانے سے میرے دماغ میں ایک کنفیوژن ہے جس کے کچھ جواب اب تک تو مجھے مل گئے ہیں، لیکن ابھی تک مکمل طور پہ میں اس سے سیٹسفائی نہیں ہوا۔ وہ اس طرح کا تھا کہ میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر مراقبہ یا کنسنٹریشن کی کوئی ایکسرسائز، ریلیجس کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کو ایک اسپرچول ورلڈ میں لے جاتی ہے یا ایک ایسی دنیا کے اندر لے جاتی ہے جہاں پہ آپ کو حقیقت سے روشناس کرا دیا جاتا ہے، تو پھر چاہے کوئی وہ ہندو ہے، چاہے وہ کوئی یہودی ہے، چاہے وہ کوئی مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، حقیقت تو ایک ہونی چاہیے۔ یعنی کہ اگر خدا ایک ہے تو آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو اگر آپ کو خدا کے متعلق آشنائی مل جائے گی تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو ایک ہی خدا کا علم کیوں نہیں ملتا، اور اس علم کے بعد وہ ایک ہی دین کے اوپر کیوں نہیں آ جاتے؟ کچھ کا تو ابھی آگے جا کے بتاتا ہوں کہ کچھ حصے کا جواب تو مجھے کچھ ملا، لیکن مکمل طور پہ آج تک مجھے اس چیز کا جواب، سیٹسفیکٹری جواب مجھے نہیں مل سکا، کیونکہ 1994-93 کے اندر میں نے جینیٹکس کا تھیسس کیا، تو ایک خاص طرح کا شغف میرے اندر سائنسز کے متعلق پیدا ہو گیا تھا، فلسفے کے ساتھ، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ تو تقریباً 2008-9 کے اندر وہ کچھ زیادہ ڈیولپمنٹ میں گیا، اور پھر 2012 کے ایم فل میں اندر ڈاکٹر شجاع جو BZU میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے جب ایک سبجیکٹ پڑھایا ہمیں ہسٹری آف آئیڈیاز کا، تو اس کے اندر مجھے مختلف سائنسی جو فکر تھی اور جو اسکول آف تھاٹس تھے ان کے متعلق مزید پتہ چلا۔ اس کے ساتھ ہی میرا جو ٹلٹ تھا وہ مائنڈ کی بجائے برین کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب میں نے برین کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے دوبارہ سے یہ چیز، کیونکہ میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات کسی بھی قسم کی ریلیجس ایکسرسائز یا ایکسپیرینس یا مراقبے کے حوالے سے پتہ نہیں کیوں شروع سے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ جو ہم جب مراقبہ کرتے ہیں اور ذہن خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایک خاص طرح کی جو دنیا نظر آتی ہے، اور جو مختلف طرح کی دنیا نظر آتی ہے کہ ہندوؤں کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، یہودیوں کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، مسلمانوں کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، تو بڑی زیادہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی تخیلاتی یا امیجنیٹو ورلڈ ہے، یہ ریئل ورلڈ نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے جب برین کو پڑھنا شروع کیا تو، اور خاص طور پہ ایک ٹیسٹ شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، EEG کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے اندر برین کے سکیننگ، جو مختلف جب آپ سوچتے ہیں یا خواب دیکھتے ہیں، تو جس طریقے سے بعض ٹیسٹوں کے اندر آپ برین کے ٹیومرز اور بیماریوں کا پتہ چلاتے ہیں، تو اس میں بیماریوں کے علاوہ سوچتے ہوئے یا خواب دیکھتے ہوئے برین کے کون سے پارٹس
پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو جو مراقبے کے اوپر بھی گوروں نے کافی زیادہ برین کی ایکسرسائزز کے یعنی کہ میڈیٹیشن کی ایکسرسائز کے درمیان اس کی امیجنگ کی کافی زیادہ فوٹوگرافس لی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب کافی حد تک پتہ ہے کہ جو ایک میڈیٹیٹنگ مائنڈ ہے یعنی کہ مراقبہ کرتے ہوئے جو ذہن ہے وہ اس وقت ذہن کے کون سے حصے روشن یا ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں، تاکہ ہر طرح کا بندہ اس بات کو سمجھ سکے۔ تو میں مشکل جو ٹرمز ہیں برین کی ان کو یوز کرنے کے بجائے سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مراقبے کے درمیان جو فرنٹل کورٹیکس، بلکہ فرنٹل کورٹیکس وغیرہ کی بجائے بھی میں اس کو مزید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے برین کے، دماغ کے آپ سمجھ لیجئے کہ 3 بڑے حصے ہیں، سامنے والا، درمیان والا اور پیچھے والا۔ اس کی جو سب ڈویژن ہے وہ 14 حصے ہیں۔ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ دماغ کا جو حصہ اور حصے استعمال ہوتے ہیں وہ فرنٹل والا حصے استعمال ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مراقبے کے درمیان میموری والا پارٹ، امیجنیشن والا پارٹ، حسیات والا پارٹ، مزے والا پارٹ، اس کے اوپر ڈائریکٹ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، اور مراقبے کے وقت آپ کا ایک خاص طریقے سے کیونکہ آپ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں دنیا سے یا مختلف تھاٹس کی وجہ سے، تو تھاٹس کی کمی ہونے کی وجہ سے اور ایموشنز کو ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ کرنے کی وجہ سے اکثر اوقات آپ کا بلڈ پریشر بھی لو ہوتا ہے۔ تو لو بلڈ پریشر کی وجہ سے اور برین کی لو ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ کا دماغ ایک سودنگ ایکٹیویٹی کے اوپر چلا جاتا ہے۔ اس سودنگ ایکٹیویٹی کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ مراقبے کی حالت کے اندر انسان کی جو امیجنیٹو پاور ہے یا تخیلاتی جو طاقتیں ہیں اس کے بڑھ جانے کی جو مقدار ہے یا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارا کا سارا دماغ کا ہی ڈرامہ ہے۔ دماغ کا میں صرف اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ اس کا کہیں نہ کہیں مراقبے کا انڈر لائن جو چیز چل رہی ہے وہ وہاں پہ برین کی ایکٹیویٹی شامل ہے، صرف اور صرف کوئی انہونی روحانیت موجود نہیں ہے۔ کسی وقت میں تصوف پہ اپنا پوائنٹ آف ویو ڈیٹیل سے کوئی ویڈیو کروں گا، فی الحال میں تھوڑا سا اتنا بتا دوں کہ ہمارے یہاں پہ تصوف جو رواج عام ہے، بہت سارے ہمارے جو لبرل اور ماڈرن طبقہ ہے یا جو دین سے انکمفرٹیبل ہوتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، اس کے لیے ایک تصوف جو ان سا ہے یا اسپرچویلٹی جو ان سا ہے ایک ایزی وے راؤنڈ ہے، کیونکہ اس تصوف کے تھرو سارا تصوف ایسا نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے، کیونکہ جیسے مسلمانوں کے لیے آپ کو مرد اور عورت جو ان سے یہاں پہ ملیں گے تصوف کو پسند کرنے والے، نہ ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے، نہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، نہ حج کا کوئی ان کو مسئلہ ہے، نہ ان کو کوئی کلمے کا مسئلہ ہے، شراب بھی ساتھ چل سکتی ہے، چرس بھی ساتھ چل سکتی ہے، دوسرے نشے بھی ساتھ چل سکتے ہیں، میوزک بھی چل سکتا ہے، پردے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، تو لیکن اس کے باوجود وہ ہائی بھی ہوتے ہیں اور ہائی ازم کے اندر ان کو خدا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر ایک اپنے آپ کے اندر جاذبیت پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو مزاروں پہ یا مختلف ایسی جگہوں پہ قوالیاں سنتے ہوئے ایسے ماشاءاللہ ماڈرن صوفی بے شمار ملیں گے۔ تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ان کی برین کی یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس طرح کا میوزک یا اس طرح کا نشہ وہ اس طرح کا ان کو سودنگ اور سپورٹنگ افیکٹ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک روحانیت یا ایک ریلیجس امپیکٹ یا افیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کا سارا تصوف یہی ہے، میں اس پر علیحدہ کی بات کروں گا۔ فی الحال میں مراقبے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو میری جو سی ایک دوسری لرننگ برین کی ایکٹیویٹی کے علاوہ مراقبے کے حوالے سے یہ ہوئی، وہ اس طریقے سے ہوئی کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ جو کسی بھی قسم کا مراقبہ ہے یا جو کنسنٹریشن ہے یا برین کی ایکٹیویٹی ہے،
کسی بھی قسم کے ریلیجس یا اسپرچول ایکسپیرینس کے اندر یا ریلیجس اس طرح کی تصوف والی یا مراقبے والی لائف کے اندر یہ گریجول ہوتی ہے. گریجول اس قسم کی کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تپکا تپکا قطرہ قطرہ آپ کے ساتھ اندر گرے گی اور ساتھ لے کے چلتی رہے گی. اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مراقبے کے اندر ڈے ون کو یا فوری طور پہ کسی مقام پہ جانے کی بات نہیں کرتے. وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کئی سال لگ جاتے ہیں اور یوں لگتا ہے اور یوں ہوتا ہے یوں ہوتا ہے. آپ مراقبہ میں ڈوب جاتے ہیں اور کئی کٹھن اور مشکل راستہ ہے یہ بہت زیادہ، اور آپ اس کے اندر ٹائم دینا پڑتا ہے 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال، اینڈ دین ایونچولی یو ریچ ٹو اے پوزیشن کہ جہاں پہ آپ کو جا کے خدا کی خدائی یا کوئی اس طرح کی کرامات یا اس طرح کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ٹائم کا ایک خاص چیز دی جاتی ہے. تو میں بھی اس چیز کو تقریباً بائی کرتا تھا اس بات کو نا کہ یہ گریجول ہے. اسی طریقے سے وہی چیز ہم عام طور پہ دین پہ بھی کرتے ہیں کہ جی ایک بندہ ہے وہ ایک خاص لیول تک نمازیں پڑھ رہا ہے اور پھر وظیفے کر رہا ہے، پھر وہ آہستہ 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 ایک مدت گزارتا ہے تو پھر ایک جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ بالکل اس طرح جس طرح پہلے بندہ نرسری یا کنڈر گارڈن میں ہے، پھر وہ میٹرک کرتا ہے، پھر ایف اے کرتا ہے، پھر بی اے، پھر ایم اے، پھر پی ایچ ڈی، پھر پوسٹ ڈاک، اسی طرح سے کوئی چیز ہم دین کے متعلق مراقبوں کی صورت میں بھی ایسا سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں نے بتایا کیونکہ ایک سوال میرے ساتھ چل رہا تھا ہمیشہ سے، ایک نہیں کئی تھے، لیکن ایک بیسک موٹا سوال یہی تھا کہ یہ اگر مراقبہ ایک حقیقت کی طرف جا رہا ہے تو یہ سارے کے سارے ایک جگہ کیوں نہیں پہنچتے. تو اس طرح کے سوالات تھے. تو ایونچولی جب میں پہلی دفعہ ویری فرسٹ وزٹ میرا محترم شیخ صاحب کی طرف گیا تو میں اسی پوائنٹ آف ویو سے گیا کہ میرے اگر کوئی روحانی یا دینی یا دنیاوی مسائل ہیں میں ادھر جاؤں گا اور پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ایک ٹائم پیریڈ، اور اس طریقے سے مجھے کوئی اسپیشل ایکسرسائزز بتائی جائیں گی اور میں خاص ماحول کے اندر جاؤں گا اور وہ مجھے امپیکٹ اور افیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ کیونکہ فلسفے نفسیات کا طالب علم تھا تو بے شمار سوالات بھی تھے. تو میری جو ویری فرسٹ جو سی میری وہاں پہ پریزنس ہوئی جب شیخ صاحب تعلیم یا درس دے رہے تھے تو میں بے شمار سوال ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. بے شمار سمجھ لیں 15 20 25 30 سوال ہوں گے. تو ہر تھوڑی دیر بعد جب میں ایک سوال سوچتا تھا تو شیخ صاحب جو بول رہے ہوتے تھے اس سوال کا جواب ملتا تھا. پھر میں سوچتا تھا کچھ اور، پھر اس کا کوئی جواب ملتا تھا، پھر میں کچھ سوچتا تھا، پھر اس کا جواب ملتا تھا. تو کوئی جب 5 7 8 سوالوں کے جواب ملے تو تھوڑا سا میں کنفیوز سا ہو گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. پھر میں سوچا کہ نہیں، میں کیونکہ پریشان ہوں اور میری ایک بری حالت ہے اور یہاں کا ایک ماحول ہے اور مجھے تیار کر کے لایا گیا ہے کہ مجھے ایک بزرگ کے پاس لے کے جایا جا رہا ہے اور وہاں پہ میرے مسائل حل ہوں گے، تو میں پرون ٹو ورڈ سولوشن ہوں. دیٹ از وائی میرے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی میرے ذہن میں آیا کہ بہت سارے سوال تو میں سائنس کے اور فلسفے کا سوچ رہا ہوں، ان کا تو میرے حالات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کا جواب مجھے کیسے مل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ میں ادھر آیا ہوں، میری پہلی دفعہ میں شیخ صاحب کو دیکھ رہا ہوں، تو یہ جو سب وہ گریجول سسٹم یا ایک کنسنٹریشن اور دماغ کا لگنا اور مراقبہ ہونا اور ایک خاص مینٹل کیفیت کے اندر جانا اور ایک لمبے عرصے کے اندر جانا اور لگ جانا، وہ تو ہوا ہی نہیں ہے. تو ویری فرسٹ ٹائم ٹھک 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 کر کے ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر ایک اور چیز میرے ساتھ ایک نیا تجربہ ہوا کہ دیر نہیں لگی. ان دا ویری فرسٹ 1 month یعنی کہ ون آف دا ریزن کہ میں پہلے 1 1.5 مہینے میں لاہور سے کوئی 20 22 23 دفعہ ادھر گیا، اس کی ایک بہت موٹی وجہ یہ تھی کہ ہر دفعہ جب میں جاتا تھا تو میں نئے سوال لے کے جاتا تھا اور ہر دفعہ مجھے اس کا جواب ملتا تھا.
اور میں اس طریقے سے نہ اس وقت تک محترم شیخ صاحب کو ماننے والا تھا، نہ میں ان کی عزت اس طریقے سے یا ادب جس طرح کا آج کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ والے کنسیپٹ بھی نہیں تھے میرے. تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک خاص مینٹل سٹیٹ میں جائے بغیر میں ادھر جوڑ بھی رہا ہوں، اٹریکٹ بھی ہو رہا ہوں، اور مجھے سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہیں. تو یہ کون سی دنیا ہے بغیر مراقبے کے؟ یہ کون سی روحانیت ہے، یہ تصوف ہے، یا طریقت ہے؟ یہ کیا دنیا ہے؟ یہ تو بالکل وہ دنیا ہے جس کے متعلق نہ میں نے پڑھا ہے نہ میں سنا ہے. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے آہستہ آہستہ اس کی یقینی طور پہ محترم شیخ صاحب کی ان کی مہربانی کی وجہ سے مجھے ان چیزوں کی سمجھ آئی. ان کو سن کے، کیونکہ ظاہر میں سوال کرتا رہتا تھا، لکھ کے بھی کرتا تھا، ذہن میں بھی سوچتا رہتا تھا. تو مجھے مہربانی ہے ان کی کہ اس سے پہلے تو یہ بزرگ وغیرہ جو ان سے لوگ جن کو میں جانتا تھا وہ تو مجھے سوال کرنے سے منع کرتے تھے، لیکن محترم شیخ صاحب مجھے منع نہیں کرتے تھے. تو میں سوال کرتا تھا، مجھے جواب ملتے تھے. تو مجھے ایک نئی چیز پتہ چلی جو مراقبے سے بالکل کوئی علیحدہ چیز ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ مراقبے کیے بغیر اور وقت گزارے بغیر ٹھک 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 سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو گئے، مینٹل سٹیٹ چینج ہونی شروع ہو گئی، عادات چینج ہونی شروع ہو گئی. بغیر شیخ صاحب کے حکم کے داڑھی آ گئی، نمازیں پڑھنی شروع ہو گئیں، اخلاق بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دی، مالی حالت میں بہتر آنی شروع ہو گئی، نمازوں کی طرف دل لگنا شروع ہو گیا. لیکن ایک اور چیز مجھے میرے ذہن میں آئی کہ اصل میں یہ چیز ہے کیا. یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک آیت ہے الیوم اکملت دینکم والی، جو فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی جو ان سے سب سے آخری آیت ہے وہ یہ اتری تھی، یعنی کہ جس کے بعد وحی کا، قرآن کی وحی کا عمل مکمل ہو گیا تھا. اچھا، اب میرا ماننا یہ ہے کہ جو رسول کریم شیخ صاحب کی تعلیمات سے جو میں نے سیکھا اور ادھر رہ کے جو میں نے سیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیکولیرٹی ہے اور جو ڈفرنس ہے باقی سب سے، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو الیوم اکملت دینکم والی آیت ہے نا، یہ دین مکمل کا یہ مطلب مجھے نہیں لگتا اب کہ غار حرا سے جو قرآن اترنا شروع ہوا تھا، قرآن شریف، اس کی کاملیت یا اکملیت یا مکمل ہونے کی بات ہو رہی ہے. میرے خیال میں جب سے انسان تھا، وہ کب ہم نے ارتقاء پہ بات کرنی ہے تو تب کریں گے، 1,00,000 سال پہلے تھا، 2,00,000 سال پہلے تھا، 10,00,000 سال پہلے تھا، 20,00,000 سال پہلے تھا، جب سے اللہ کریم نے انسان بنایا اور اس کی ہدایت کا معاملہ شروع کیا، تب سے شروع ہوا دین اس دن جس دن یہ آیت اتری مکمل ہوئی. پرانے مذاہب کو ہم سوائے ابراہمک ریلیجنز کے علاوہ اکثر کو سمجھتے ہیں کافر ہونا. مجھے اب آہستہ آہستہ ایسا نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر اگر یہ 1,00,000 پیغمبر ہیں تو یہ مختلف ادوار اور مختلف جغرافیوں کے اندر مختلف طرح کے لوگ آئے. تو یہ ایک پوری کی پوری تاریخ ہے جو یہ ساری کی ساری چلتی رہی. یہ پوری کی پوری تاریخ جو چلتی رہی، میسیج ایک ہی تھا اللہ کریم کا. لوگ مختلف تھے. آج ہم کسی کو غیر مسلم اور کسی کو مسلم سمجھتے ہیں، کسی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، کسی کو اپنے سے غیر سمجھتے ہیں. شاید تاریخ کی کتابوں اور ہمارے تک انٹرپریٹیشنز نے کسی کو کسی سے ڈفرنٹ کر دیا ہے، وگرنہ جو ان سے اکملیت دین کا میسیج ہے یہ پرانا چلا آ رہا تھا، یہاں پہ مکمل ہوا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مجھے سمجھ آئی شیخ صاحب کے پاس، if I'm not wrong، جو ڈفرنس ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اور روحانیت کے اندر، علیحدہ سے مراقبوں کی ایکسرسائزز کی ضرورت ہی کوئی نہیں. آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے اپنے اخلاقیات بہتر کرنے ہیں، بجائے اس کے کہ پہاڑوں کی کھووں میں جا کے یا قبروں کے اندر لیٹ کے یا کنووں کے اندر لٹک کے یا دریا میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آپ کو کسی قسم کے مراقبے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کریم سے جو رابطہ کا طریقہ کار بتا دیا،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہو رہی تھیں، بچے ہو رہے تھے، وارز وہ لڑ رہے تھے، بزنس وہ کر رہے تھے، حکومت وہ کر رہے تھے، ریاست وہ چلا رہے تھے، لوگوں کی اخلاقی تربیت وہ کر رہے تھے، قرآن شریف کی صورت میں اللہ کی آخری کتاب ان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچ رہی تھی۔ غرض کے تمام انسانی کام کرتے ہوئے اللہ کریم کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا، بینگ اے پروفٹ اینڈ لاسٹ پروفٹ۔ اسی وجہ سے جب یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بعض علماء اس پہ بات نہیں کرتے، اصل میں خاتم النبیین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس چیز پہ جب دین مکمل ہو گیا تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر ہیں، وہ چٹے بیوقوف اور احمق لوگ ہیں، ان کا دماغ ہی نہیں ٹھیک۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا، جب سے شروع ہوا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا تو انہوں نے آخری نبی ہونا ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت ہی کیا ہے، وہی چیز چلے گی۔ تو میں دوبارہ بات پہ آتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ مراقبوں کے پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے، وہ مینٹل ایکسرسائز پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ تہجد پڑھیں گے، آپ کو وہ چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ کریم کی سے ملیں گی، جو 70 سال اگر کوئی پہاڑوں کی کھو میں بھی بیٹھا رہے گا اس کو نہیں مل سکتی۔ دس از واٹ آئی گاٹ فرام شیخ صاحب، کہ جو پیوٹ اور سینٹرل چیز ہے نا اللہ اور بندے کے درمیان، اور جو ڈفرنس ہے دوسرے ریلیجنس کے اندر اور ہمارے اندر، جو ایک اسپیشلٹی ہمیں ملی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی ہوئی ہے۔ تو ہمیں اس طرح کے مراقبوں کی اور کھو کے اندر الٹا لٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں درود شریف پڑھیں، ہم قرآن شریف پڑھیں، ہم سب سے بڑا جو ان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مراقبہ اور وظیفہ بتا دیا ہے وہ قرآن شریف میں بتا دیا ہے کہ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، جس کا مفہوم ہے کہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ چلو، دیٹس اٹ۔ اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے تو ہمیں ہر طرح کی روحانیت مل جائے گی، ہمیں ہر چیز مل جائے گی، وگرنہ خالی قوالیاں سننے سے یا خالی میوزک سننے سے یا خالی ننگے پیر پھرنے کی وجہ سے یا عجیب و غریب باتیں کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا میرے خیال میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمانوں کا تعلق جو ان سے ہے وہ سارا، قوالیاں ویسے میں اس کو نگیٹ نہیں کر رہا یا نہیں کر رہا، جن کو مزہ آتا ہے اس کے اندر وہ ضرور سنیں، کبھی کبھار میں بھی سن لیتا ہوں، لیکن اس کو وجہ روحانیت میں نہیں مانتا۔ میں وجہ روحانیت جو شیخ صاحب کے پاس مجھے بیٹھ کے سمجھ آئی ہے، وجہ روحانیت، وجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مراقبہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے، جیسے پچھلے دنوں میں ایک چیز پہ دعا کی ذکر کر رہا تھا، اگر آپ دعا پہ غور کریں تو دعا بذات خود منی مراقبہ ہے، کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق بن جاتا ہے۔ آپ ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو نماز کے لیے فرمایا گیا کہ یہ مومن کی معراج ہے، اس سے بڑی چیز کیا کرنی ہے؟ آپ نماز دھیان سے پڑھ لیں، آپ کو سارا کچھ مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ مراقبوں کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو صرف اور صرف جو مجھے شیخ صاحب سے پڑھنے سیکھنے کو ملا اور پریکٹیکلی میں نے سیکھا اور اس کا فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ یہ اگر مل جاتے ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میری آج کی گزارشات تھیں، تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ پھر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔